سماج اور دانشور جان ایلیا۔ یہ واقعہ ہے کہ صدیوں سے دانشوروں اور ادیبوں کو سماج میں وہ حیثیت حاصل نہیں جو ان کا حق ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ عہد ملوکیت میں عالموں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، مگر یہ سب کچھ مراحم خسروانہ کے طور پر ہوتا تھا۔ اسے صرف بخشش و عطا کی صورتحال ہوتی تھی، نہ کہ ادائے حق کی حیثیت۔ رئیس امروہی نے کیا خوب کہا ہے، ہم اپنا حق کسی سے بقوت نہ لے سکے، جو کچھ یہاں ملا بطریق عطا ملا۔ ہمارے ادیبوں اور دانشوروں کے لیے تاریخ کا سب سے زیادہ ناسازگار دور انگریزوں کا دور تھا۔ اس دور میں ان سے جس قدر بے نیازی اور بے اعتنائی برتی گئی، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ 100 سال کی مدت میں کوئی بھی اس جن سے ناروا کا خریدار نہ ہوا۔ آزادی سے اس طبقے کو بڑی امیدیں تھیں، لیکن آزادی کے بعد کوئی ایک امید بھی پوری نہ ہو سکی۔ البتہ اس مدت میں ادیبوں اور شاعروں کی خدمات نے سماج پر یہ بات ضرور ثابت کر دی کہ ان کی بھی ایک ضرورت اور قیمت ہے۔ ان کے قلم نے تحریک آزادی کے سلسلے میں تلوار سے زیادہ کام کیا تھا، اور آج اس حقیقت سے کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حصول آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اہل قلم ہی کا ہے، اور وہ بھی اردو کے اہل قلم۔ ہمارا سماج چیزوں کی قیمت متعین کرتے وقت محض خارجی پیمانوں کو ملحوظ رکھتا ہے، بلکہ عام طور پر ہر سماج کا یہی رجحان رہا ہے۔ لوگ صرف یہ بات دیکھتے ہیں کہ مادی فائدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت پسند واقع ہوئے ہیں۔ بھلا شاعرانہ تخیل اور فلسفیانہ دانش پجوہی میں انہیں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ غور و فکر اور تجسس و تخیل کو جرم قرار دے دیں، ایک ایسا جرم جس کی سزا موت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ فلسفہ و ادب سماج سے اپنا احترام تو کرا لیتے ہیں، مگر اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے اہل ثابت نہیں ہوتے۔ انہوں نے آج تک نہ کسی مریض کا علاج کیا، نہ کسی ملزم کی وکالت کی، بلکہ خود ان کے لیے زہر کا پیالہ تجویز کر دیا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ عہد جدید کے صنعتی اور سائنسی ارتقاء میں بھی سماج کو بظاہر فلسفہ و ادب کا دخل دکھائی نہیں دیتا، نہ انہوں نے ایجادات کی ہیں اور نہ انکشافات۔ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں نہ کسی فلسفی کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کسی شاعر کی، پھر سماج ان کی حیثیت کو بھلا کس لیے تسلیم کرے؟ مگر یہ انداز نظر نہ صرف تاجرانہ اور معاملہ ورانہ ہے، بلکہ منطقی طور پر غلط بھی ہے۔ اگر ہر شے کی افادیت کو محض عاجلانہ منفعت پسندی کے ساتھ ناپا گیا تو پھر سماج کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا، اور دنیا صرف ایک تجارتی منڈی ہو کر رہ جائے گی۔ اگرچہ اس کے تجارتی منڈی ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں، مگر چونکہ اس انداز نظر کو ابھی تک ایک طے شدہ ضابطے کی حیثیت حاصل نہیں، اس لیے سماج میں ابھی تک بعض ذہنی اقدار کا احترام باقی ہے۔ اس انداز نظر کی سب سے زیادہ مایوس کن خرابی یہ ہے کہ اس میں واقعات و حالات کے اسباب اولیہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ سماج اس انداز نظر کے پیش نظر مادی ترقیوں کو معجزے کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے، اور ان مؤثرات و عوامل کو قطعاً نظر انداز کر دیتا ہے جن پر ان تمام ترقیوں کی عمارت بلند ہوئی ہے۔ جدید صنعتی اور سائنسی عہد کی اگر تحلیل کی جائے تو ہمیں چند مفکرین کے نظریات اور چند دانشوروں کے خیالات ملیں گے۔ انہی نظریات و خیالات پر ہی مادی ترقی کا انحصار ہے۔ اس تمام بحث سے قطع نظر ہم یہ کہیں گے کہ مادی ارتقاء بذات خود کوئی چیز نہیں، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ذہنی اور روحانی لذتوں کے حصول کا۔ اس سلسلے میں انگلستان کے مشہور ارتیابی دانشور ڈیوڈ ہیوم نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، دانش و حکمت سے تفکر و تحقیق کی ایک طبعی تشنگی بجھانے کے علاوہ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی یہ علوم و معارف حقیر نہ تھے، اس لیے کہ انسان کو فطرت کی طرف سے جو چند بے ضرر لذتیں اور سعادتیں ودیعت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تفکر و تجسس کی تسلی سے لذت یاب ہوتا ہے۔
زندگی کی سب سے زیادہ خوشگوار اور بے خطر رہ گزر دانش و حکمت ہی کے سایہ دار سبز و پوش درختوں سے ہو کر گزری ہے۔ جو شخص اس رہ گزر سے کوئی کانٹا صاف کرتا ہے یا اس کے آرائش و زیبائش میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو وہ بلا شبہ نوع بشر کا محسن ہے، اور اگرچہ فلسفیانہ دقت پسندی اور قد و کاوش عوام الناس پر بے حد گراں گزرتی ہے، لیکن غیر معمولی ذہانت و فطانت رکھنے والے افراد اپنی اس کاوش سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تیرگی ذہن کے لیے بھی اسی قدر ایذا رسا ہے جس قدر آنکھوں کے لیے، اور اس تیرگی کو روشنی میں بدلنے کے لیے خواہ کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں لذت بخش اور مسرت آفری ہوتی ہے۔ بہرحال سماج کے سطحی مزاج کو کسی طرح بھی زندگی کے امور و مسائل کا متولی اور حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے چیزوں کے بارے میں فیصلے صادر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا چند انسانیت پرست و مثالیت پسند دانشوروں کی دنیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سماج کے رحم و کرم پر ہوں درا، حالانکہ سماج صرف ان کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اگر ضمیر فطرت اور سماج کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف دانشور ہیں۔ وہ سماج جس میں دانشور موجود نہ ہو وہ وحوش و بہائم کا سماج ہے۔ سماج کے سامنے صرف وہی معیار ہونا چاہیے جو انہوں نے تجویز کر دیے ہیں، اس لیے کہ بلندیوں اور پستیوں کے درمیان اگر کوئی معیار موجود ہے تو وہ صرف انہی کا بخشا ہوا ہے۔ مگر دانشور ہیں کون لوگ؟ کیا ہمارے زمانے کے وہ مسخرے جن کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جہالت ہے اور خود نمائی جہالت، اور لفظ زنی اور ہیچ نویسی، جن کے بارے میں کسی دانشور نے کہا تھا کہ میری سنجیدگی کو ان مسخروں سے بچاؤ؟ ہمارے عہد میں دانشور، ادیب اور شاعر کے مصداق و مفہوم میں جس قدر انحطاط واقع ہوا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج ہر وہ شخص دانشور، شاعر اور نقاد ہونے کا مدعی ہے جو سماج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو۔ مشہور تذکرہ نگار والا داغستانی نے عہد صفوی سے قبل کی ادبی فضا کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تصنیف ریاض الشعراء میں لکھا تھا کہ فن شاعری کے فضیلت علوم را لازمہ داشت از علم جدا شد و ہر بمایا با محض طبیعت موضوع ارادہ شاعری کرد۔ رفتہ رفتہ فن شاعری کے الطف فنون بود از درجہ اعتبار افتدا با مزح کا این جامد۔ بالکل یہی حال آج بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ آج ہر بے مایا صرف موزونی طبع کے سہارے میر و غالب بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ادب و شعر کا ذرا بھی اعتبار و وقار باقی نہیں رہا، اور ثقافت کے یہ معزز ترین شعبے مزح کا خیز ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر پیشہ کچھ نہ کچھ ریاض چاہتا ہے، یہاں تک کہ ایک گدا گر بھی ریاضت کے بغیر اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا شاعر و دانشور ایک سطر پڑھے بغیر 8 دیوانوں کا خالق اور 10 کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا اہل قلم ہے، مگر اسے اردو ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ بعض حالات میں اس کا املا بھی درست نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں ہم سماج کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس سے کس احترام کی توقع رکھیں؟ ہم جانتے ہیں کہ سماج میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو صرف دانشور ہی سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرار پائیں گے، مگر کیا ہم نے دانشوری کی کسی ایک شرط کو بھی پورا کیا ہے؟ ہمیں اس تمام بحث کے بعد اپنے دانشوروں سے صرف یہی سوال کرنا ہے اور بس۔